कपड़े सिल रहे थे, हर सू खुशबू महक रही थी, मेहंदी रंगी जा रही थी। एक माँ के दिल में कैसे कैसे अरमा अंगड़ाइयां ले रहे थे। कितना हसीन ख्वाब था वो, लेकिन किसे खबर थी, किसे मालूम था कि कुदरत का फैसला कुछ और है। वही बेटा लिबासे अरूसी नहीं, लिबासे शहादत पहनने वाला, न दुल्हन न सेहरा न साजो सामान, बस करबला का मैदान। वो मैदान जहाँ तलवारों की झनकार, नेजों की यलकार और लाशों के अंबार। करबला का मंजर गोया महशर बन चुका था। इस हंगामे में एक नौजवान आगे बढ़ा, आंखों में नूरे शहादत जगमगा रहा था, दिल में इश्के हुसैन की तड़प हर शय पर हावी थी। मगर क्या वो जानता था कि उसके कदम उसे मौत के दाने तक लेकर जा रहे, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। वो ताजे शहादत पहनकर अरूसे शहादत से हमकिनार हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं उसी नौजवान की जिसने इश्के हुसैन से करबला की जमीन पर एक वफा की दास्तान लिख दी और वो करबला का दूल्हा बना। वाकई करबला के पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे नन्हे ओनो मोहम्मद ने अपने मामू जान से इजाजत तलब की, कैसे ज़ैनब ने अपने भाइयों से अपने बेटों के लिए फरियाद की और कैसे इस बहादुर माँ ने अपने जिगर के टुकड़ों को खुद अपने हाथों से कुर्बान गाह की तरफ रुखसत किया। और फिर कैसे ओनो मोहम्मद ने अपने मामू के कदमों पर जामे शहादत नोश की। इस हिस्से में हम देखेंगे कि क्या एक मासूम जान जुल्म की इस आंधी का सामना कर पाएगी। आइए हजरत कासिम की लाजवाल कुर्बानी को याद करते हैं, और वो कुर्बानी जो रहती दुनिया तक वफा का एक निशान बन गई। इमाम अली मकाम अपने नन्हे भांजे ओनो मोहम्मद के फराग में खून के आंसू बहा रहे थे। अभी उनके दिल के जख्म ताजा ही थे कि हजरत कासिम भूखे शेर की तरह दौड़ते हुए खिदमत इमाम अली मकाम में तशरीफ लाए और अर्ज गुजारी की, प्यारे चचा जान, मैं सुबह से बेताबाना तौर पर आपकी हुजूर देख रहा हूँ कि कब मुझ पर भी नजर रहमत हो। सुबह से ऐवानो इंदार दुल्हन की तरह आरास्ता होकर ताजे शहादत पहन रहे हैं। हुजूर, मुझे क्यों महरूम रखा जा रहा है? मेरा ख्याल था कि हुर या जुहैर या हबीब के बाद मेरी बारी आएगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई हुक्म नहीं मिला। मेरी शहादत की तमन्ना कब पूरी होगी? अब्दुल्ला बिन मुस्लिम भी चले गए, यहाँ तक के ओनो मोहम्मद पर भी आपने शफकत फरमा दी। हुजूर, मैं क्यों पीछे रह गया हूँ? क्या नाना जान, नानी जान, दादा जान, दादी जान, अब्बा जान नहीं पूछेंगे कासिम क्यों पीछे रह गया? चाचा जान, मेरा क्या कसूर है कि मुझे ताजे शहादत से महरूम रखा जा रहा है? मुझे भी इज़्ने जहाद अता करें। इमाम अली मकाम ने कहा, ए नूरे लखते जिगर, सुबह से खूनी मंजर देखते देखते ऐवानो अंसार भाइयों, भांजों, भतीजों की लाशें उठाते हुए ये वक्त आ गया है। कासिम, तुम तो नूरे नजरे मुस्तफा और दिल बंदे मुर्तजा, जिगर गोशाए ज़हरा और शाह ज़मन इमाम हसन की निशानी हो। तुम्हें देखकर मैं अपने भैया हसन की याद ताजा कर लेता हूँ। मैं तो अब खुद मैदान में जाने की सोच रहा हूँ कि तुम अली अकबर और अपने चचा के साथ मिलकर मुझे कंधा तो दोगे, मेरा जनाजा तो पढ़ोगे और मुझे अपने हाथों से दफनाओगे, क्योंकि फौजे यजीद सिर्फ मेरी बैत या मेरी लाश चाहती है। लेकिन तुम सब मेरी बात नहीं मान रहे और खुद एक एक कर कर जामे शहादत नोश कर रहे हो। देखो, मेरे सब्र का यूं इम्तिहान न लो। एक तरफ फौजे यजीद, एक तरफ भूख और प्यास, और फिर अपने प्यारों की लाशें। मैं भी इंसान हूँ, मुझ पर इतनी आजमाइशें न डालो। मुझे करबला में शहीद होने दो ताकि तुम सब पर मजालिम खत्म हो जाएं। इतने में उम्मे फरवा आई और उन्होंने कहा कि ए हजूर इमाम, आपने उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और अपने भाइयों, साथियों, प्यारों को इज़्ने शहादत दे दी। मेरे बेटे का क्या कसूर है? भाईजान, मैं अपने बेटे को दूल्हा बनता देखना चाहती थी। बड़े अरमान थे, बड़े ख्वाब थे, लेकिन जब से करबला का मार्का शुरू हुआ है, मैं अपने बेटे के सर पर ताजे शहादत देखना चाहती। भाईजान, मेरी इस हकीर सी नजर को कबूल फरमाए, मुझे भी राह खुदा में फिदिया देने का मौका अता करे। खुदारा, मेरे बेटे को भी इसने जहाद दे ताकि मैं बरोज़े महशर दुख्तरे रसूल के आगे नादिम ना हूँ। ये सुनकर इमाम अली मकाम की आंखें भीग गई। कासिम बोले, चाचा जान, मेरे वालिद हसन मुश्तबा ने मुझे एक मकतूब शरीफ दिया था और कहा था कि इसे अपने चचा के सामने तब खोलना जब तुम्हारे चचा पर कोई इम्तिहान आए और वो तुम्हें आगे आने के इज़्न ना दे। इमाम अली मकाम ने अपने भाई का दिया हुआ वो मकतूब पढ़ा जिसमें लिखा था कि बेटा कासिम, जब तुम्हारे चचा नरखाए अदा में फंस जाएं, जब तुम्हारे चचा दुश्मनों में गिर जाएं, तो उन पर अपनी जान को कुर्बान कर देना ताकि मैं हुसैन और जन्नत में नाना जान, अब्बा जान और अम्मा जान के सामने शर्मिंदा होने से बच जाऊं। इमाम अली मकाम ने जब भाई की ये तहरीर पढ़ी तो ज़ारो कितार रोने लगे। उनके कंधे सिसकियां बन गईं और रोते रोते खेमे से बाहर तशरीफ ले गए। अपने खेमे में जाकर अल्लाह से अर्ज़गुज़ारी करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे हिम्मत अता कर, मैं अपने अजीज उकरबा, अपने दोस्तों, अपने खानदान वालों के गम को बर्दाश्त कर सकूं। ये सब मुझसे पहले तेरी राह में कुर्बान होना चाहते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। ऐ अल्लाह, अगर तू इसी पे राजी
مرضی ہے کہ حسین میدان کربلا سے شہید ہو کر تیری بارگاہ میں اس طرح سے آئے کہ اس کا سارا خاندان حسین سے پہلے تیری بارگاہ میں موجود ہو، تو اے اللہ میں تیری رضا سے راضی ہوں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے میرے اجداد حضرت ابراہیم نے چھری پھیرتے ہوئے اپنے بیٹے کا گلا نہیں دیکھا تھا، صرف تیری رضا دیکھی تھی، میں بھی اپنا خاندان دوست احباب نہیں دیکھتا، میں بھی صرف تیری رضا دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ خیمے سے باہر تشریف لائے اور قاسم سے رو کر کہا، قاسم میرے دل کے ٹکڑے، میرے بھائی کی نشانی، آؤ میں تمہیں راہ خدا میں سر کٹانے کے لیے تیار کرتا ہوں۔ میں تو اس دن کے انتظار میں تھا جب میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے دولہا بناتا، لیکن میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اپنے رب کی ہر رضا سے راضی ہوں، آؤ میں تمہیں میدان کربلا کا دولہا بناؤں۔ یہ کہہ کر آپ نے قاسم کو ذرا پہنائی، روتے روتے انہیں تلوار تھمائی اور پھر قاسم کو سینے سے لگا کر خوب روئے۔ امام نے قاسم کا ماتھا چوما اور قاسم نے قدم بوسی کر کر کہا، اے چچا جان، یہ قاسم کی تو ایک جان ہے، اگر میرا رب مجھے 1000 جانیں بھی دیتا تو یہ قاسم یہ 1000 جانیں اپنے چچا کے قدموں پر قربان کر دیتا۔ قاسم کیسے اپنے باپ کے بعد اپنے باپ جیسے چچا کا جنازہ اٹھا سکتا تھا؟ قاسم آپ پر ہر لمحہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہہ کر قاسم نے اپنی ماں، پھپھو اور چچا عباس سے رخصت لی، علی اکبر کو سینے سے لگایا۔ علی اکبر اور امام علی مقام نے آپ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور آپ میدان کربلا میں جا پہنچے۔ میدان کربلا میں جا کر آپ نے دشمنوں کو للکارا، اے عمرو، اے شمر، اے سنان، اے ہولی، اگر تمہیں اپنی شجاعت پر ناز ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ آپ کی للکار سن کر ہزاروں کے لشکر پر سختہ طاری ہو گیا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخر عمرو نے اپنی فوج کو گھبرایا ہوا دیکھا تو ایک مشہور سپہ سالار ارزق کو بلایا اور کہا، اس حسینی شیر سے مقابلہ کرو، دیکھو یہ ہمیں کیسے للکار رہا ہے، میرے کسی فوجی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کی للکار کا جواب دے۔ ارزق ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میں وہ ہوں جو سینکڑوں مارکوں میں اپنا آپ منوا چکا ہوں، 1000 بہادروں کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، تم مجھے اس بچے سے لڑنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں تو حسین کا منتظر ہوں۔ اس پر عمرو نے کہا، اے ارزق، تم نہیں جانتے، تمہارے سامنے علی کا پوتا، حسن کا بیٹا اور حسین کا بھتیجا ہے، یہ فاطمی شیر ہے، یہ ہمارے سپاہیوں کو سپاہی نہیں بھیڑ بکری سمجھ رہا ہے، دیکھو یہ کیسے للکار رہا ہے، وہ دیکھو کیسے میری فوج گھبرائی ہوئی ہے، اگر تم نے ان کا مقابلہ نہ کیا تو ہمارے بزدلی کے چرچے گھر گھر ہوں گے، تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ارزق بولا، مجھے یزید 10,000 دینار وظیفہ دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں کس قدر بہادر اور جنگجو ہوں، میں اس بچے سے مقابلہ کروں اور اسے قتل کروں تو مجھ پر لعنت ہے کہ ایک بھوکے پیاسے بچے کو قتل کیا، یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ ہاں تو کہتا ہے تو میں اپنے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ سے اس کا کام تمام کروا دیتا ہوں، میرے چاروں بیٹے میرے ساتھ ہیں۔ یہ کہہ کر ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو آواز دی اور وہ حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا، اس نے وار کیا جس سے قاسم نے روک کر ایسا جوابی وار کیا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ ارزق نے غصے سے دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس کا بھی یہی حال ہوا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا بیٹا بھی وصل جہنم ہوا۔ ارزق نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہا، اے نوجوان، تو نے میرے چاروں بیٹوں کو ہلاک کر دیا ہے، وہ چاروں تو بہت بہادر تھے، ایک ایک بیٹا ہزاروں کا مقابلہ کرتا تھا، تم نے ان چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کاش میں عمرو کی بات مان لیتا، میں خود تیرا مقابلہ کرتا تو میرے بچے تو بچ جاتے، میری نسل تو ختم نہ ہوتی۔ قاسم بولے، تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ تم لوگ خاندان رسول کے ساتھ کیا کر رہے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، تم نے کتنے لوگوں کو شہید کیا ہے، تمہیں اس بات کا خیال نہیں کہ تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے ارزق، آج تمہاری نسل ختم ہو گئی ہے، آج تمہارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، لیکن یاد رکھنا جس خاندان کو تم مٹانا چاہتے ہو وہ کبھی نہیں مٹے گا، خاندان رسول تا قیامت قائم رہے گا، آج تمہارا بھی خاتمہ میرے ہاتھوں سے ہی ہوگا، تم اپنے بیٹوں کے ساتھ جہنم میں جلنے والے۔ یہ سن کر ارزق نے بھرپور حملہ کیا جسے حضرت قاسم نے بڑی مہارت سے روکا، کچھ دیر دونوں میں بڑی زور سے لڑائی ہوئی، پھر قاسم بولے، اے ارزق، تو عداوت رسول میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ تجھے خبر نہیں کہ تیرے گھوڑے میں تنگ ڈھیلی ہو گئی ہے، تو کسی وقت بھی گھوڑے سے گر سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی ارزق نے سر کو جھکایا اور اپنے گھوڑے کی تنگ کو دیکھنے لگا تو قاسم نے بڑی برق رفتاری سے ارزق کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔ امام علی مقام اور دیگر اہل بیت نے یہ منظر دیکھا تو اشش کر اٹھے۔ حضرت قاسم نے ارزق کا گھوڑا اور دیگر ہتھیار اپنے قبضے میں لے کر امام علی مقام کے پاس گئے۔ امام علی مقام نے آپ کا ماتھا چوما۔ قاسم نے عرض کی، چچا جان، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں سارے لشکر یزید کو کاٹ کر رکھ دوں، بہت شدت کی پیاس لگی ہے۔ امام نے روتے ہوئے کہا، اے میرے نور نظر، تمہارا چچا تمہاری یہ آخری خواہش پوری نہ کر پائے گا، لیکن وہ دیکھو تمہارے دادا جان، دادی جان، میرے نانا جان اور تمہارے ابا حوض کوثر پر تمہارے منتظر ہیں۔ آپ نے یہ سنا، پھر گھوڑا دوڑایا اور فوج یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فوج یزید خوف کے مارے کانپنے لگی، آپ نے تلوار چلانی شروع کر دی، دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ پھر ایک لشکر نے دائیں طرف سے اور دوسرے لشکر نے بائیں طرف سے تیر چلانی شروع کر دیے، لیکن آپ مسلسل لڑتے رہے، تیر لگتے رہے، زخموں سے خون نکلتا جا رہا تھا،
آپ اکیلے ہزاروں فوج یزید کے سپاہیوں کو وصل جہنم کرتے رہے۔ شیس بن سعد نے گھاٹ لگا کر آپ کے سینے پر ایسا تیر لگایا کہ آپ اسی لمحے زمین پر گر گئے۔ گرتے ہی آپ نے آواز دی، یا اما ادرکنی، اے چچا چان میری خبر لو۔ یہ سنتے ہی امام گھوڑے پر سوار قاسم کے پاس آئے اور دیکھا قاسم زخموں سے چور ہیں۔ آپ نے ان کا سر اقدس اپنے زانوں پر رکھا۔ قاسم نے آنکھیں کھولی اور خشک زبان باہر نکالی، گویا بتا رہے تھے کہ اگر پانی ہوتا تو آج تمام دشمن وصل جہنم ہو جاتے۔ آپ نے چچا کو مسکرا کر دیکھا اور شہادت کا شرف حاصل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں آپ کی لاش مبارک کو دشمنوں نے پامال کر دیا، بمشکل آپ کو خیمہ اہل بیت میں لایا گیا۔ ادھر آپ کی لاش دیکھ کر تمام اہل بیت کے دلوں پر چھریاں چلنے لگی۔ پھپھو زینب بولی، اے میرے قاسم، میرے حسن بھائی کے جگر کے ٹکڑے، تمہاری پھپھو تو تمہاری شادی کی تیاری کر رہی تھی، میں تو تمہیں دلہا بنتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، تم تو شہید بن کے آ گئے ہو۔ میں تو تمہارے ہاتھ مہندی سے رنگے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، تم نے تو خود کو خون سے رنگ لیا ہے۔ اے میرے پیارے بھائی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تم بھی مجھے اپنے باپ کی طرح چھوڑ کر چلے گئے، تم میں تو میں اپنے بھائی کو دیکھتی تھی۔ اے قاسم، میرا کلیجہ دل کو آ گیا ہے۔ ابھی عبداللہ بن مسلم کی لاش دیکھی، پھر اونم محمد، اور اب تم۔ قاسم جاؤ، بابا جان، نانا جان، امی جان، بھائی جان کو اس دکھیاری کا سلام دینا۔ اتنے میں فروہ سامنے آئی۔ ماں نے فرط محبت سے قاسم کا منہ چوما اور رو کر بولی کہ تم نے اپنی ماں کو دونوں جہاں میں سرخرو کر دیا ہے، سلام ہے تم پر میرے بیٹے۔ آپ کی پامال شدہ لاش دیکھ کر سادات کرام میں حشر برپا ہو گیا، جسے قلم لکھنے اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کربلا کی یہ داستان صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایثار، وفا اور لازوال قربانی کی داستان ہے۔ حضرت قاسم کی شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق کے راستے پر ہر شے قربان ہے، یہاں تک کہ 13 سال کا ایک معصوم قاسم بھی۔